سابق گورنر سندھ محمد زبیر کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ میاں نواز شریف بہت عرصے کے بعد بولے اور جب بولے تو بھرپور انداز میں بولے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کی، وہ تمام باتیں کی جو پاکستان کے عوام سننا چاہتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی اور ایک امید کی کرن عوام میں نظر آئی کہ جی میاں نواز شریف فعال ہو گئے، افیکٹو ہو گئے، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو گئے اور پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی جدوجہد کرنے کا آغاز کا اعلان کیا ہے۔ تو اس دن کے بعد سے ہمیں یہ تو اندازہ تھا کہ حکومت پریشان ہوگی، ہمیں یہ اندازہ تھا کہ وزیر اعظم عمران خان بہت پریشان ہوں گے، ان کے وزراء بہت پریشان ہوں گے، ترجمان بہت پریشان ہوں گے، لیکن اتنا زیادہ پریشان ہوں گے کہ ٹانگیں کانپنی شروع ہو جائیں گی اور پریشانی کی حالت وہ ہوگی کہ سیاست چھوڑ کے آپ ذاتیات پر آ جائیں گے 10 دن کے اندر اندر۔ یہ ہمیں نہیں تھا احساس۔ اور سب سے زیادہ جو پاکستان کے عوام کو سوچنے کی بات ہے کہ ہر روز 3-4 پریس کانفرنس ہوتی ہے۔ اس دوران 3-4 رپورٹس آئی ہیں جس میں مہنگائی کے حوالے سے رپورٹ آئی کہ 9% سے زیادہ بڑھ گیا ہے، 16% کے قریب فوڈ انفلیشن رورل ایریاز میں پہنچ گئی ہے۔ اس کو کسی نے نہیں ایڈریس کیا، عوام کی مشکلات کا کسی نے نہیں ذکر کیا کہ جی یہ ہم ایڈریس کر رہے ہیں، ہمیں احساس ہے، ہم حکومت ہے، ہماری رسپانسبلٹی ہے، ہم الیکٹ نہیں ہوئے تھے، بٹھایا گیا تھا، لیکن پھر بھی رسپانسبلٹی تو ہماری بنتی ہے۔ تو ہمیں احساس ہے عوام کی غربت کا، ہمیں احساس ہے عوام کی بے روزگاری کا، ہمیں احساس ہے مہنگائی کا۔ اس پر آپ نے پچھلے 15 دن میں ایک دفعہ نہیں، ہر روز 3-4 پریس کانفرنسز ہوتی ہیں، شہباز گل صاحب بھی کرتے ہیں، شیخ رشید صاحب بھی کرتے ہیں، باقی وزراء بھی کرتے ہیں، فیصل واڈا صاحب بھی کرتے ہیں، ہر ایک آ کے بولتا ہے لیکن اس چیز پر نہیں بات کرتا جس کو عوام کی جو اصل جو مسئلے ہیں اس پر کبھی آپ نہیں سنیں گے کہ جی اس پر بات کریں۔ تو یہ تو ہمیں احساس تھا کہ یہ پریشان ہوں گے، ان کی ٹانگیں کانپیں گی، لیکن اتنا زیادہ جلدی، اتنا زیادہ ڈر اور خوف ہوگا تو ہمارا آدھا کام تو ہو ہی گیا کہ میاں نواز سابق گورنر سندھ محمد زبیر پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ بنائی کہ جی میاں نواز شریف نے $4.9 بلین انڈیا بھیجیں۔ بھائی آپ کو 2 سال سے زیادہ ہو گیا حکومت میں آئے، آپ نے اس کے بعد بات بھی کی ہے؟ جھوٹ اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ جی آج تک آپ نے اس کے بعد بات نہیں کی۔ ہمیں تو اس وقت بھی پتا تھا کہ یہ جھوٹ ہے۔ سو میاں نواز شریف کسی انڈین سے نہیں ملے، نہ ان کو ملنے کی ضرورت ہے۔ ان کے ساتھ 22 کروڑ پاکستانی ہیں جن کی دل کی دھڑکنیں میاں نواز شریف کے ساتھ ہیں، اور وہ صرف اس سے پتہ چل جاتا ہے جیسے انہوں نے جس طرح سے ریاکشن شو کیا۔ دوسری بات مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے، شہباز گل صاحب نے، شیخ رشید صاحب نے اور دوسرے ترجمانوں نے یہ کہا کہ جی 10 یا 11 انڈینز جو ہیں وہ مریم نواز صاحبہ سے ملاقات کی تھی ابھی پچھلے دنوں۔ ابھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس ملک میں پاکستان میں 10-11 انڈینز دھندناتے پھر رہے ہیں اور ہماری حکومت وقت کو نہیں پتا کہ ہو کیا رہا ہے، ان کو نہیں پتا کہ ویزے کس نے جاری کیے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ کلیئرنس ایجنسیز نے کیسے دیے، کچھ نہیں پتا۔ بھائی شہباز گل کو کس نے خبر دی ہے، شیخ رشید کو کس نے خبر دی ہے؟ جب آپ کے پاس آرگومنٹس ختم ہو جاتے ہیں، جب آپ کے پاس کچھ اور نہیں رہتا سیاسی میدان میں لڑنے کے لیے، تو آپ اتنی اس قسم کی گری ہوئی باتیں کرتے ہیں۔ سیاست کریں، آئیں مقابلہ کریں۔ ہم نے اناؤنس کر دیا ہمارا سارا پلان کہ ہم کہاں کہاں جلسے کریں گے۔ مریم نواز صاحبہ نے جب سے اناؤنس کیا ہے کہ 16 اکتوبر کو وہ جائیں گی گجرانوالہ، اب گجرانوالہ PMLN کا گڑھ ہے، تو ان کو بھی پتا ہے کہ وہاں کیا ہونے والا ہے۔ وہاں ایک ریفرینڈم ہوگا، اس ریفرینڈم میں اس حکومت کے خلاف ووٹ آ جائے گا۔ اس حکومت کا، جس طرح میں نے کہا، ہماری تو اناؤنسمنٹ سے ہی آدھا کام ہو چکا ہے، لیکن وہ جو انڈینز والی بات ہے تو ابھی 1-2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی اگر یہ حکومت اتنی کمپٹنٹ ہے کہ اس کو انکمپٹنٹ ہے، اس کو یہ نہیں پتا چلتا کہ ویزے کیسے ایشوز ہوئے، ان کو یہ نہیں پتا کہ کلیئرنس کیسے ہوئی ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ کب آئے تھے، وہ کب واپس گئے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے چینی کی پرائسز بڑھتی ہیں تو یہ کہتے ہیں مافیا نے بڑھا دی،
گندم غائب ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں مافیا نے پڑھا دی. بھائی آپ کو کچھ پتا ہے, اور اگر آپ کو یہ سب نہیں آتا, اگر آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے, تو پھر آپ چھوڑ دیں. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں. اور سب سے بڑی اور سیریس چیز ہے, یہ ہمارے لیے اس سے بھی زیادہ سیریس چیز ہے, کہ انڈین دندناتے پھر رہے ہیں یہاں, اور وہ بھی انڈر کور ایجنٹس, بزنس مین نہیں. اور میں اپنے تجربے سے بتا سکتا ہوں, جب میں حکومت میں تھا, کہ ایک انڈین کے آنے کے لیے کتنا زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے ویزا کے لیے, اور یہاں انڈر کور ایجنٹس آ کے چلے بھی جائیں مل کے. دوسری بات یہ ہے, آپ نے کہا کہ کھوکر پیلس میں ملاقات ہوئی تھی مریم نواز صاحبہ کی. تو اگر کھوکر پیلس میں ملاقات ہوئی تھی, اور جب سے کھوکر صاحب نے یہ کہا ہے, ڈینائی کیا ہے اور چیلنج کیا, تو آپ نے اس کے بعد کیوں نہیں کہا؟ اور آج بھی ہم کہہ رہے ہیں, شہباز گل ہو, شیخ رشید ہو, عمران خان ہو, ہم تو سب ذمہ داری جو ہے عمران خان پر ڈالتے ہیں, تمام ذمہ داری, کیونکہ یہ ان کے کہنے کے مطابق ہوتا ہے. شہباز گل کی ہمت نہیں ہے یہ سب بات کرنے کی, یہ صرف اور صرف عمران خان کے کہنے پر ہوتا ہے. اگر یہ ریٹریکٹ نہیں کیا انہوں نے, تو ہمارا رائٹ بنتا ہے. یہ جو چارج انہوں نے لگایا ہے, جو انہوں نے ایکیوز کیا ہے مریم نواز صاحبہ کو اور نواز شریف صاحب کو, کہ جی یہ انڈین لابی کے ساتھ مل رہے ہیں, اگر یہ واپس نہیں لیا تو ہمارے پاس پورا رائٹ ہے کہ ہم لیگل نوٹس دیں گے. لیکن جب ہم لیگل نوٹس دیں گے تو پھر وہ نہ کریں عمران خان صاحب جو وہ پہلے کرتے تھے. جیسے نجم سیٹھی نے 50 نوٹس دیے تھے, نہیں آئے. شہباز شریف صاحب نے 50 نوٹس دیے, نہیں آئے, رسپونڈ ہی نہیں کرتے, کیونکہ وہ لاڈلے ہیں. پاکستان میں وہ لاڈلے سمجھے جاتے ہیں. جب وہ ایبسکونڈر ہوتے ہیں, اور ایبسکونڈر کے طور پر پناما کیس میں سپریم کورٹ میں حاضر ہوتے ہیں, تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی ان کو کچھ کہنے کی. میاں نواز شریف کے لیے انہوں نے کہا جی تقریر ہی نہیں کر سکتے, ٹی وی پر نہیں چل سکتا, ٹکرز نہیں چل سکتے, غداری ہو گئی ہے. بھائی وہ اسلام آباد میں بیٹھا تھا عمران خان, ایبسکونڈر تھا 2-2.5 سال تک, ڈکلیئرڈ ایبسکونڈر تھا, وہ ریفیوز کر دیا اس نے کسی کورٹ میں جانے, آج تک نہیں گیا, اور کوئی نہیں پوچھتا اس سے. اور میں تو صرف ایک عمران خان کی بات کروں, اس کے ساتھ تو ہمارے صدر مملکت بھی شامل تھے, عارف الوی صاحب, اور دوسرے سرکردہ لیڈرز جو ہیں پی ٹی آئی کے. سو 2 اسٹینڈرڈ نہیں ہو سکتے. سوری, وی ول ناٹ ایکسپٹ 2 اسٹینڈرڈز فار اس, کہ جی ایک آپ اسٹینڈرڈ اپنے لیے اپلائی کریں اور ایک اسٹینڈرڈ آپ ہمارے لیے اپلائی کریں. ہم سب وہ کریں گے. آج بھی مقدمہ قائم کر دیا گیا لاہور میں ان سب لیڈرز پر جو وہاں موجود تھے سینٹرل ورکنگ کمیٹی یا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں, جب میاں نواز شریف تقریر کر رہے تھے, اور غداری کا مقدمہ ہے. اور سب سے زیادہ اس حکومت کی نااہلی کہ طلال چودھری جو ہسپتال میں پڑے تھے ان پر بھی مقدمہ بن گیا. مطلب آپ سوچیں کہ اتنی نااہل حکومت کبھی پاکستان کی تاریخ میں آئی تھی کہ اگر آپ نے 15-20 نام شامل کرنے تو کم سے کم عمران خان صاحب یہ تو سوچ لیں کہ طلال چودھری تو پوری پاکستان کو پتہ ہے کہ وہ وہاں موجود نہیں تھے. تو اس قسم کی سیاست نہ کریں, ہمارے ساتھ سیاست کریں. ہم سیاسی طور پر ان کے ساتھ لڑیں گے اور بھرپور انداز میں لڑیں گے. ہمیں اس لیے امید ہے, ہمیں اس لیے ہم کانفیڈنٹ ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کے عوام ہمارے ساتھ ہیں. اور یہ تو آج میں نے جو پریس کانفرنس کی تھی اس حیثیت سے کی تھی کہ ہمیں ضرورت تھی کہ ہمیں امیڈیٹلی رسپونڈ کرنا تھا. آج ہی صبح مجھے اپوائنٹ کیا ہے ترجمان میاں نواز شریف صاحب کا اور مریم نواز صاحبہ کا, اور اس حیثیت پہ ہم نے یہ سوچا کہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. ہم حکومت کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں اور آ کے سیاست کریں, مریم نواز کو فیس کریں, مریم نواز سے ڈرے نہ, مریم نواز سے گھبرائیں نہ. شی از اے نارمل وومن, نہتی عورت ہے. کبھی اس کے میاں کے خلاف غداری کا مقدمہ دائر ہو جاتا ہے, کبھی مریم نواز کے خلاف مقدمہ دائر ہو جاتا ہے, کبھی نیب بلا کے نیب اندر نہیں آنے دیتی دفتر میں. تو یہ اونچے ہٹ کنڈے چھوڑ دیں اور سیاست کریں, اور ہم بھرپور سیاست کرنے کے لیے تیار ہیں. سب سے بڑی بات جو ہے 2-2.5-3 سال سے جس طرح سے توڑا گیا ہے اور کوشش کی گئی ہے پی ایم ایل این کو توڑنے کی, آج بھی پی ایم ایل این انٹیکٹ ہے. اور وہ جو 2 بیانیوں کی بات ہوتی تھی وہ سب ختم ہو گیا. ایک بیانیہ ہے, اور وہ ایک بیانیہ ہے میاں محمد نواز شریف کا. میاں نواز شریف پالیٹکس کریں گے, بھرپور انداز میں پالیٹکس کریں گے, جیسا انہوں نے کہا کہ وہ بولیں گے بھی اور ان کو کوئی چپ کرانے کی کوشش نہ کرے, اور نہ ہی ہم چپ بیٹھیں گے. ہمارے پاس یہ آئینی رائٹ ہے کہ ہم بولیں گے, ہم سیاست کریں گے, اور اس حکومت جب تک نہیں جاتی ہم باہر نکلیں گے, سڑکوں پر جائیں گے, ہر وہ چیز کریں گے جو ہمارا آئینی رائٹ ہے, اور اس حکومت کو گرانے
तक हम नहीं बैठे थे। देखें जी, नवाज शरीफ साहब, दो चीजें हैं। एक तो पूरी पार्टी लीडरशिप ने कहा है कि मियां नवाज शरीफ लंदन में बैठें और वो अपना भरपूर तरीके से इलाज करवाएं। दूसरी बात ये है कि ये हमारा फैसला होगा, मियां नवाज शरीफ का फैसला होगा कि वो इफेक्टिव ज़्यादा कहाँ है, लेकिन जब तक उनका इलाज नहीं होता वो उधर ही रहेंगे। और पाकिस्तान के अवाम उनके साथ दिलों के साथ जुड़े हुए हैं, उनको फिजिकली यहाँ आने की जरूरत नहीं है। जरदारी ने बयान दिया है, कोर्ट में गए थे, ख्वाजा आसिफ के हवाले से उनसे किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ का बयान जो है वो इताअत को नुकसान पहुंचाने के बराबर है। तो एक दफा आप मिलकर भी चल रहे हैं, दूसरी तरफ ख्वाजा साहब अपनी लाइन भी चल रहे हैं, जरा समझाओ। मेरा ख्याल है मियां नवाज शरीफ ने इस सिलसिले में सेंट्रल वर्किंग कमेटी की जब मीटिंग थी तो उसमें मियां नवाज शरीफ ने इस पर अपनी राय दे दी थी और ख्वाजा साहब को भी ये बता दिया था कि इस वक्त हमें यूनिटी की ज़रूरत है। और जाहिर सी बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अलग पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग एक अलग पार्टी है। पास्ट में बहुत से डिफरेंसेस भी रहे हैं और उन डिफरेंसेस में कई दफ़ा उतार चढ़ाव भी आता रहा है, सख्त बातें भी होती रही हैं, लेकिन इस वक्त हमें मुजाहरा करना है यूनिटी का। सो वो जो छोटे छोटे डिफरेंसेस थे उसको छोड़ के हमारे लिए एक बड़ा मकसद है, और वो बड़ा मकसद है इस हुकूमत को गिराने का। ये जो रिग्ड इलेक्शन के थ्रू ये हुकूमत आई है, इसको गिराने का हमारा मकसद है, और उसको गिराने के लिए हमें सबको एक दूसरे के जो इख्तिलाफात हैं उसको भूल के आगे चलना पड़ेगा। लेकिन जाहिर सी बात है, इसमें बहुत सी मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हर एक की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी हो सकती है, लेकिन बिल्कुल आपका पॉइंट सही है कि ख्वाजा आसिफ के हवाले से मियां नवाज शरीफ ने ऑलरेडी बता दिया है। ये तासुब बहुत ज्यादा मुस्तहकम है कि जो मुस्लिम लीग नून है वो जब अपोजिशन में होती है तो इनकलाबी बन जाती है, और जब हुकूमत में होती है तो वही जल्दी से अब तक जो एस्टेब्लिशमेंट का धंधा खेल है उसका हिस्सा बन जाती है। अब जो इतनी तारीफ कर रहे हैं आप नवाज शरीफ के दो तकारीर की, क्या वाकई नवाज शरीफ अब इस मुल्क में जो आइन की बालादस्ती, जमहूरियत की जो इस्तेहकाम और पार्लियामेंट की बालादस्ती के हवाले से वाकई वो उसी डगर पर चले हैं, या फिर कोई इस तरह का कोई और मूवमेंट होगा, इस तरह का कोई और मूवमेंट होगा वो फिर एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा बन जाएंगे? कभी एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा नहीं। अप्रैल 1993 जब उन्होंने आके वो तकरीर की थी, गुलाम इसहाक जब प्रेसिडेंट थे, उस चीज को 27 साल हो गए। 27 साल एक बहुत बड़ा पीरियड होता है किसी को अपनी इनकलाबी सोच को एस्टैब्लिश करने के लिए। उसके बाद उनके खिलाफ मार्शल लॉ लगा है, उसके बाद उनकी हुकूमत तोड़ी गई है, उनको जेल डाला गया, अटक जेल, उनको हथकड़ी पहना के अटक से यहाँ कराची लाया गया है, उनको एक्साइल में भेजा गया है। तो मेरा ख्याल है उन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश किया, और 27 साल का पीरियड बहुत बड़ा होता है। और जब हुकूमत में होते हैं तो जाहिर सी बात है, आप हुकूमत में बैठे होते हैं तो आप वर्किंग रिलेशनशिप कायम करने की कोशिश करते हैं एज मच एज पॉसिबल। मियां नवाज शरीफ को सजा किस चीज की मिली है? अगर हर चीज में वो हाँ की हाँ मिलाते हैं, अगर वो इनकलाबी सोच ना होते तो वो तो सब कहते हैं। शेख रशीद ने कहा है, इंटीरियर मिनिस्टर आज जो ब्रिगेडियर एजाज शाह है उन्होंने कहा है, बहुत से दूसरे लोगों ने कहा है कि अगर मियां नवाज शरीफ वो उस तरह से उनके इख्तिलाफात ना होते तो आज भी वो वजीर आजम होते। तो वो क्यों नहीं वजीर आजम? इसी वजह से वजीर आजम। साबिक गवर्नर